بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہمارا فوکس عہد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا جو پیریڈ ہے 11 to 133 ہجری۔ اس میں پچھلے لیکچر میں میں نے تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو ٹائم لائن ہم نے دیکھی تھی صحابہ کرام کی، اور پھر کیا کیا کوشچنز ہمارے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے کہ کیسے صحابہ کرام اور تابعین نے دین کی دعوت کا کام کیسے کیا، اور پھر علم و دانش کا سلسلہ کیسے چلا تھا، اور پھر تیسرا ہے کہ تہذیب و تمدن کی تاریخ کیسے چلی ہے، ایک ہماری سویلائزیشن کیسے بنی۔ پچھلے لیکچر میں ہمارا فوکس دعوت پہ تھا، اور آج ہم علم و دانش ہمارا ٹاپک ہے۔ پچھلے لیکچر میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے دین کی دعوت کیسے پھیلی، کس طرح سے آئی، کیا کیا ریزنز تھیں کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اس کو میں نے کیس اسٹڈیز کی شکل میں یہ کیا تھا، اور پھر یہ آپ کو بتایا تھا کہ اب تابعین کا جب پیریڈ جب ختم ہوا، یعنی ان کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد تو جو بھی آئے وہ اگلی نسلیں تھیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازبکستان اور افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک، بلکہ لیبیا سے آگے اب ہم مراکش اور آپ کا اسپین تک مسلمانوں کی دعوت پہنچ چکی تھی، حکومت بھی بن گئی تھی، اور دعوت وہاں سے لے کر اب یہ دوسرے ملکوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ ہمارا ٹاپک یہاں ختم ہوا تھا۔ تو اب ہم علم و دانش پہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہم نے تفصیلی یہ عرض کیا تھا کہ دعوت کا ایک اہم حصہ ایجوکیشن کا ہے، کہ جو لوگ دعوت قبول کر لیں تو پھر کیسے ان کی ایک ٹریننگ اور ایجوکیشن کا سلسلہ کیسے چلے۔ تو اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ سلسلہ کیسے بنایا، اور پھر تابعین نے بھی اسی کو کیسے فالو کیا۔ اب دیکھیے نظام تعلیم کیسے ہوا کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی حکومت جب بنی تھی تو انہوں نے تقریباً 12,000 سکولز، جس کو مسجد سکولز کہتے ہیں، اس کا ایک نیٹ ورک بن گیا تھا۔ یعنی اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اب ان کے زمانے تک حکومت جو ہے وہ آپ کا ایران سے لے کے لیبیا تک آ چکی تھی، بلکہ ایجپٹ تک آ چکی تھی۔ تو اس میں 12,000 سکولز بن گئے۔ یعنی ہوا کیا کہ انہوں نے ہر شہر میں ایک مسجد بنائی، اور مسجد کے ساتھ ہی وہ سکولز کا ایک نیٹ ورک بن گیا۔ اب یہ آپ کو پچھلے کئی لیکچرز پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی 11 ہجری پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ تو ایک ہی جنگ میں 700 حفاظ شہید ہوئے تھے۔ اب حافظ یا حفاظ ہم لوگ تو اردو میں کہتے ہیں نا کہ جو قرآن پاک حفظ کر لیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں حافظ یا حفاظ سے مراد وہ لوگ تھے کہ جو قرآن کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر یاد کر لیں، تو وہ وہی بڑے اسکالرز ہوتے تھے۔ تو 700 اسکالرز شہید ہوئے تھے۔ تو تب ایک یہ بڑا ایک کرائسس ایجوکیشن پہ آیا تھا کہ یہی لوگوں نے ایجوکیشن کو چلانا تھا۔ تو تب ایک یہ بڑا کرائسس تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی یہ کیا کہ اور لوگوں کی ایک قرآن مجید کی سٹڈیز وہ کرنی شروع زیادہ کر دی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اور زیادہ عروج پہ پہنچایا، اور وہاں سے چلتے چلتے پھر ہر شہر میں آیا تھا۔ اب یہ سیمپل کے طور پر کچھ بڑے اسکالرز جو کہ اساتذہ بن کے اب یہ ٹیچنگ کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے تھے۔ اب صحابہ کرام میں سے ہی کون سے بڑے تھے؟ مثلاً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ فلسطین کے اندر انہوں نے ایجوکیشن چلائی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ دمشق جو اب سیریا کا کیپٹل ہے آج کل، وہاں پہ انہوں نے کی۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حمص، یہ بھی سیریا کا ایک شہر ہے، یہاں کی ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے اسکالر تھے، انہوں نے عراق کے اندر کوفہ ایک مین بلکہ ایک کیپٹل بن گیا تھا کم از کم اس عراق کا، تو وہاں پہ انہوں نے یہ اس طرح سے وہاں پڑھانا شروع کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑی صحابی تھے، انہوں نے یہ یمن کے تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا تھا، اور اب وہ بصرہ یہ بھی عراق کا شہر ہے، یہاں انہوں نے دعوت پہنچائی اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا سلسلہ انہوں نے مینج کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن جو ہے تو عراق میں، لیکن اصل میں ایران کا کیپٹل یہ تھا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ ایجوکیشن کو مینج کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے مصر میں جا کے ایجوکیشن چلائی، اور خود مدینہ منورہ یہ صحابہ کرام کا کیپٹل یہی تھا، تو وہاں پہ بڑے صحابہ کرام مثلاً عثمان، علی، زید بن ثابت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اس طرح اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک ایجوکیشن کا ایک بڑا سلسلہ، بلکہ ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ لیں کہ وہ بھی پڑھا رہی تھی، اور اس طرح اور بہت سے لوگ، وہ اس لیے کہ کئی قبائل اور کئی اور شہروں سے لوگ آتے تھے اور یہاں کے وہ سیکھتے تھے، سیکھ کے پھر اپنے شہر میں یا قبیلے میں چلے جاتے تھے اور وہاں پڑھاتے تھے، یہ ایک سلسلہ تھا۔ یعنی آپ یہ امیجن کر لیں کہ صرف بصرہ شہر میں 10 بڑے ٹیچرز تھے، کوفہ میں 300 تھے، حمص جو ایک آج کل سیریا کا چھوٹا سا شہر ہے وہاں 30 صحابہ یا اساتذہ تھے، یعنی یہ تو صحابہ کرام تھے اتنے، یعنی اب انہوں نے اور تابعین جو اگلی نسل کے تھے تو ان کی بھی ایک پوری ٹریننگ کر دی تھی، اور اب ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اسٹوڈنٹس کا رجسٹر بھی ہوتا تھا، اور ہوتا کیا تھا کہ وہ ہر گورنر اور وہاں پہ جو ایجوکیشن کا جو ہیڈ ہوتے تھے تو وہ ایک پوری ڈیٹیل بتاتے تھے کہ جناب یہ اسٹوڈنٹس اس میں انرول ہوئے، انہوں نے یہ پڑھ لیا ہے، یہ پوزیشن، اور پھر انہی اساتذہ کی سیلریز بھی عمر رضی اللہ عنہ ارینج کرتے تھے کہ ان تمام اساتذہ کو سیلری بھی ملتی جائے تاکہ ایک ایجوکیشن کا سلسلہ چلتا رہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ تھے کہ جو ایک آفیشیلی جو اساتذہ تھے، اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ سطح پر بھی ایک غیر رسمی تعلیم یہ ایک چل رہی تھی، تو جس کو آپ ان آفیشیلی طریقے سے ایجوکیشن یہ بھی چل رہی تھی، اس میں جیسے صحابہ کرام میں جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس طرح اور بہت سے لوگ تھے کہ جو اس طرح ان آفیشیلی بھی پڑھا رہے ہوتے تھے، کہ مثلاً یہ کیا کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے اب اسٹوڈنٹس آ گئے اور ان کو پڑھانا شروع کیا، یہ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیوشن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسے یہ تھا کہ ایک تو آفیشیلی ہو گیا کہ ایک مسجد کے ساتھ اسکول بن گیا، وہاں پہ ایک ایجوکیشن چل رہی ہے، اور ایک ان آفیشیلی بہت سارے صحابہ کرام اس طرح پڑھا رہے ہوتے تھے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا، نصاب تعلیم یعنی کیا پڑھاتے تھے اس میں؟ تو اس میں مین فوکس تھا قرآن مجید اور سنت نبوی، یعنی سنت نبوی کیا تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دین کے جو احکامات ایک پریکٹیکلی انبیاء کرام سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، تو اسی کو یہ سکھا رہے ہوتے تھے۔ حدیث بھی یہیں سے آئی، حدیث کا یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے دیکھا یا آپ سے کوئی سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا تو اسے حدیث بن گئی، تو اس کو صحابہ کرام یہ بھی بتاتے تھے۔ فقہ کا علم ایک آنا شروع ہوا، یہ وہ تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں دین سے متعلق جو کویسچنز پیدا ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو وہ جو کویسچن کرتے تھے اس کا صحابہ کرام آنسر دیتے تھے، تو ایک علم بن گیا۔ ہسٹری کے بارے میں بھی کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، یعنی ان کے ٹائم میں، یعنی وہ اب اراؤنڈ 640 سی کا پیریڈ ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کی ہسٹری پہ بات چیت چل رہی تھی۔ علم الانصاب ایک بڑا علم تھا، یہ کیا تھا اس کو میں ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں، یعنی یہ بھی ایک ہسٹری کا
ایک علم تھا کہ جناب فلاں قبیلے کے فلاں آدمی نے یہ کام کیا، تو یہ ایک بڑا ایک علم بن گیا۔ شعر و ادب یعنی اپنی عربی زبان کو ہی پڑھانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر قصے کہانیاں بھی چلتی ہوتی تھیں کہ جناب اس طرح کا واقعہ ہے یا ایسا ایک کہانی بھی کر لیتے تاکہ لوگوں میں شوق بھی رہے نا۔ اور حکمت اور فلسفہ یعنی ایک آپ کا ایک لاجیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں آگے چل کے۔ اس سے پہلے یہ ہم ذہبی ایک اسکالر ہیں، ان کی بات کو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ایجوکیشن کیسے چلتی تھی۔ اس کی ایک ایگزامپل سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایجوکیشن ایسے چلتی تھی۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں پڑھتے اور لوگ وہاں ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آپ 10 آدمیوں کی الگ الگ جماعت کر دیتے تھے اور ہر جماعت پر ایک قاری مقرر کر دیتے تھے کہ ان کو قرآن پڑھائے۔ خود محراب میں ٹھہرے رہتے اور پڑھنے والوں پر کان لگائے رہتے تھے۔ جب کوئی شخص غلطی کرتا تو وہ اپنے استاد کی طرف رجوع کرتا، اور اگر استاد غلطی کرتا تو وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتا اور ان سے اس بارے میں سوال کرتا۔ ابن عامر انہی میں سے ایک قاری تھے۔ قاری سے مراد کہ جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں وہ تھے، یعنی ہمارے تو قاری صاحب وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن نے وہ ویسے پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا لکھا ہوا، لیکن وہاں پہ قاری تھے کہ جو بہت ڈیپتھ میں پڑھ رہے تھے قرآن کو۔ تو اس میں 10 افراد تھے جیسے، تو ان کا حافظہ شروع میں کمزور تھا، پھر جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی جگہ ابن عامر نے سنبھال لی، اور ایک دن ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے شمار کرایا تو 1600 طالب علم سے زائد ان کے حلقہ درس میں موجود تھے، اور ہر 10 پر ایک قاری مقرر تھا۔ جب کوئی طالب علم پورا قرآن یاد کر لیتا تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ خود اس کو اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے۔